السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے تمام امت مسلمہ سے درخواست کی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے آپ سماعت فرمائے۔ یہ ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے۔ آج کی مجلس میں وقت کے ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلے کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے اپنے اہل و عیال و اہل خانہ اور آئندہ نسلوں کے دین کی حفاظت کا۔ اس وقت جو ارتداد کی اور دین کے سلسلے میں تشکیک کی ہوا چل رہی ہے، ایسے ماحول میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام دنیاوی ضرورتوں کے مقابلے میں انسان اس بات کی کوشش کرے اور اس کو اولیت دے کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے اہل خانہ اور خود اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ ارتداد و الحاد پھیل رہا ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان بہک رہے ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے مسلسل نوجوانوں اور عام مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنے کی کوشش چل رہی ہے، اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دین سکھانے کی اور ان کے مزاج کو دینی بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ان چند تمہیدی جملوں کے بعد میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی فکر اپنے بچوں کے کھانے کی، کپڑے کی، علاج کی، رہائش کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اس بات کی کرے کہ بچے مسلمان بن کر جیے اور مسلمان بن کر مرے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے دینی تعلیم۔ دینی تعلیم چاہے آپ اپنے بچوں کو براہ راست مدارس میں داخل کر کے دلائے، یا جو مساجد کے اندر مکاتب قائم ہے ان کو داخل کرائے، اور ان کو قرآن پاک، دینیات، اردو زبان، بنیادی عقیدے اور جو دین کی ضروری باتیں ہیں وہ سکھائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار والا ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ ہماری دینداری کا یہ حال ہے، اگر بہت متقی پرہیزگار ہے تو خود نماز کی پابندی کریں گے، مسجد میں چلے جائیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت بھی کر لیں گے، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے، بہت شوق ہے تو اشراق و چاشت بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن گھر کے کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں، عورتیں نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں، بچے اور بچیاں نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں، اس کی پوری فکر نہیں رہتی۔ اس لیے ہم اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کو بھی دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، وہیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو اور مارو۔ مگر آج حال یہ ہے کہ محلے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 100% نماز پڑھنے والے افراد ہو۔ مرد بھی نماز پڑھتے ہو، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہو، بچے بھی پڑھتے ہو، بچیاں بھی پڑھتی ہو، مرد مسجد میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سب لوگ زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارتے ہو۔ کھانے پینے کی کیا سنت ہے، سونے اٹھنے کی کیا سنت ہے، بچوں کو سکھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ان کو کھانا دے دیا جائے کہ جیسے چاہو کھا لو، بلکہ اپنے سامنے بٹھا کر ان کو کھانے کی سنت بتائی جائے کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر آؤ، دسترخوان بچھا کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، دہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، اور کوئی دانہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹ کے صاف کرو، انگلی کو صاف کرو، اس کے بعد ہاتھ دھو لو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس دعا کو پڑھو۔ اسی طرح سونے کے لیے جب جائے تو ان کو بتایا جائے کہ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، کیا پڑھ کر سونا چاہیے، سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، گیم کھیلنے کے نام پر وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ موبائل کے اندر کیا الا بلا چیزیں بھری ہوتی ہے۔ بعض انتہائی گندے قسم کے مخرب اخلاق پروگرام اس کے اندر آتے ہیں جنہیں بچے دیکھتے ہیں، اس سے ان کی عادات خراب ہوتی ہے، ان کا مزاج خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملٹی میڈیا موبائل موجود ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے کنٹرول میں ہو۔ اگر کسی بچے کو کسی ضرورت سے دے دیا جائے تو اس کی نگرانی کی جائے، خاص طور سے جو بچیاں ہیں اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے ہاتھ میں ہرگز بڑا موبائل نہ دیا جائے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے نام پر کس سے باتیں کرتی ہے، کس سے ان کا تعلق ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں، بلکہ بعض عالمہ بچوں کا بھی غیروں کے ساتھ جانے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر کا ماحول ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا ماحول دینداری کا ماحول ہو،
کوئی بھی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہ ہو، دین کی تعلیم ہو، کلمہ نماز اور جو ضروری احکام ہے ان کو سمجھائے اور سکھائے جائے۔ گھر کے اندر ان کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، اسی طرح استنجا خانے میں جانے، استنجا خانے سے نکلنے کی وغیرہ کی دعا ان کو سکھلائی جائے اور ان کی مشق کرائی جائے۔ اس وقت یہ ضرورت بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بالغ نوجوان یا اور زیادہ عمر رسیدہ لوگ اب تک دینی تعلیم سے بالکل نابلد ہے، انہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پڑھنے کا زمانہ چلا گیا ہے۔ جو فکر مند حضرات مکاتب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مشورہ کر کے مسجد کے اندر، کسی گھر کے اندر تعلیم بالغان کا انتظام کرے۔ جن لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے اور اس کی تصحیح نہیں کی، وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تصحیح کرے اور ہر ایک کو آمادہ کیا جائے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ انشاءاللہ اس سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم اپنے معمولات کی پابندی تو کریں، اس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، اس کی فکر تو ہو جاتی ہے، مگر اس وقت اپنی ذمہ داری ہے اور میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکاتب کے قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے اور کوئی بچہ یا بچے غیر تعلیم یافتہ نہیں رہنی چاہیے۔ اجتماعی طور سے اس کے لیے مشورہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی اس کے اعتبار سے محنت کرے۔ آج اتنی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ بیان تھا حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا۔ آپ اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمان کے پاس ضرور پہنچا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔